اور ظاہر ہے جب 40 سال کے بعد جب یہ آیت نازل ہو رہی اس میں کوئی مرد آپ کے بچے باقاعدہ حیات نہیں تھے. اس معاشرے کو دیکھنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، جس گھر میں لڑکی پیدا ہو اس کو اللہ کی نعمت تصور کرے، سمجھے، اس کی تعلیم اور تربیت کا بہترین نظم کرے، نیچ اونچ نہ کرے، فرق نہ کرے لڑکا اور لڑکی کے معاملے کے اعتبار سے، تربیت کرے اور بہتر جگہ پر اس کی شادی کر ڈالے، اس پر رضامندی اور خوشی کا اظہار کرے، اللہ کی نعمت سمجھے، منہ پر اس کے جھڑیاں نہ آئے، سکڑے نہیں، ناراضگی کا اظہار نہ کرے، غم اور غصے کا کوئی اس کو ذہن میں کچھ ذرا شائبہ بھی نہ ہو، پھر اس کے پڑھنے پڑھانے میں، چھوٹے سے بڑا کرنے میں، پرورش میں کوئی کسر باقی نہ رکھے، اور اس کے بعد اس کی اچھی جگہ پر شادی کرا دے. ماں باپ کے لیے اس لڑکی کی پرورش جنت کی ضمانت ہے. ایک کے لیے بھی صحابہ نے پوچھا کسی کے 2 ہو کسی کے 3 ہو، آپ نے فرمایا سب کے لیے یہی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھے، زحمت نہ سمجھے، رحمت سمجھے، دل دماغ میں کسی کے بھی کہ ایک عذاب نہ سمجھے، مصیبت نہ سمجھے، تکلیف کا ذریعہ نہ سمجھے، اور اس کے تربیت کے اندر قسم کی کمی بیشی کرنا کرے، جنت میں لے جانے کا ذریعہ. بچی کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. بڑی عمر کی عورتیں ہو جاتی ہیں. ہر قاضی صاحب شادی میں نکاحوں میں حدیث شریف پڑھتے رہتے ہیں، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا سارا کا سارا انسان کے کارآمد، انسان کے نفع پہنچانے، انسان کے لیے سرمایہ، بھانڈول، سامان ہے فائدہ اٹھانے کا، دنیا کی ساری چیزیں. لیکن دنیا کی جتنی چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں جو کچھ آ سکتی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، زمین زراعت کھیتی باڑی بھی ہے، اور کچھ سامان ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ پہنچانے والا. آپ کی تجارت ہے، ملازمت ہے، مکانات ہے، فائدہ پہنچانے کی چیزیں ہیں، راحت رسانی کی چیزیں ہیں، متاع ہے، سرمایہ ہے، زندگی کے اسباب ہیں. دنیا میں جتنی چیزیں انسان کو راحت رسانی، نفع بخشی، فائدہ پہنچانے کی چیزیں ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا کے سارے ساز و سامان میں، سارے سرمایہ میں، بھانڈول میں سب سے بہترین سرمایہ اور سامان نیک بیوی ہے. شرط ہے نیک ہونا. یہ عورت کا مقام جوانی کی عمر میں. بوڑھی ہو جاتی ہے عورت، اسلام کی تعلیمات کو مذاکرہ کرنا ہے، اچانک طرف بات ذہن میں آ گئی، الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے چرنوں میں سورگ ہے، جنت ماؤں کے قدموں میں ہے. یہ عورت میں بڑھاپے کا مقام. شادیوں کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اللہ کی شریعت، اللہ کے دین میں عورت پر کسی قسم کا کوئی بوجھ، کوئی ذمہ داری، نان نفقے کی، روپیہ پیسہ کمانے کی، مرد کے لیے سامان اسباب مہیا کرنے کی شریعت کے اعتبار سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے. اور نکاح مرد جب تک مہر خرچ نہیں کرتا، نکاح پڑھا بھی دے قاضی صاحب اور طے بھی کر لے کہ نکاح ہمارا بغیر مہر کے ہوگا، شریعت کی طرف سے خود بخود مہر لازم ہو جاتا ہے. اور مفتیان کرام، علماء دین کی کتابیں بتاتی ہیں کہ مہر مثل اس کو دینا پڑتا ہے. بغیر مہر کے طے کرنے کے بعد بھی خالہ کا، پھوپھو کا، بہن کا، خلیری پھوپھیری بہن، ان کے خاندان میں کیا مہر ہوتا ہے، شریعت سے مہر مرد کے اوپر عورت کے لیے دینا لازم ہے. صبح شادی نہیں ہوتی ہے، مرد کے لیے لازم ہے. ساری ذمہ داریاں مرد پر ڈال دی گئی. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر منتظم ہے. عورتوں کا مینجمنٹ کرنے کی ذمہ داری مردوں پر ہے. بادشاہ نہیں ہے، راجا رانی کا تعلق نہیں ہے، غلام اور مالک کا نسبت نہیں ہے. قوام مدرسے کے اندر انتظامات کو سنبھالنے کے لیے محتمم ہوتے ہیں، مالک نہیں ہوتے. انتظامات کرنے میں ایک ذمہ دار آدمی، نظم ان کی طرف سے چلے گا.
گھر کے انتظامات کرنے میں قوام کا لفظ یہ ہے کہ سارے گھر کے کام کاج کو سلیقے ڈھنگ سے مکمل طور پر پوری کرنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے. اس کو وہ باندھی سمجھنا اور یہ مالک سمجھنا قرآن کے حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے جو الفاظ ہمارے پاس رواجوں میں آ گئے, کنیا دان جی اس کا اثر ہمارے پاس بھی ہو گیا. ان کے پاس ہوگا دان کرنے کی چیز کنیا نہیں ہے, وہ لوگوں کے پاس کنیا دان ہے اور لوگ ہمارے پہ اعتراض کرتے ہیں. ان کے پاس خیرات کرنے کی, جیسے ہمارے پاس باسی ٹکڑے, پھٹے ہوئے کپڑے, بے کام کی چیزیں ہم دان کر دیتے ہیں, تو ان کے پاس تو کنیا دان ان کے پاس ہے. ہمارے پاس دان کی چیز نہیں ہے. لائف پارٹنر ہے, رفیق حیات ہے, شریک حیات ہے, جیون ساتھی ہے, یہ بول سکتے ہیں ہم. دان نہیں کرتے. اتنا برا حال تھا ملک کے اندر ہمارے پاس, کبھی ہم ان کے تذکرے نہیں کرتے کہ شوہر مرنے کے بعد بیوی کو دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں تھا. ستی کا نام اس کے لیے اس طرح اس کے بنی ہوئی تھی. مرد کی چتا میں اس کو جلاتے ہوئے عورت کو اس کے ساتھ ساتھ خود بخود زندہ جلانا پڑتا تھا اس ہمارے ملک کے اندر. اور اس کے خلاف جو تحریک چلی, اللہ ان اکابرین کے درجوں کو بلند فرمائے, قبروں کو نور سے منور فرمائے. فکر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے تحریک چلائی کہ یہ عورت پر, انسانیت پر یہ انیاء ہے, ظلم ہے, غیر معقول عمل ہے, اور ایک پوری چڑوڑ اور پوری تحریک چلائے علماء کرام نے. ستی کے رواج کو بند کرنا چاہیے, ان کو جلانا نہ کسی دھرم کی بات ہو سکتی ہے, نہ کسی نظریہ اور کسی کے عقل میں سمجھ میں آنے کی بات ہوتی ہے. ان کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان ساری غیر مسلم عورتوں کو جس کی طفیل میں مرد مر گئے ہو, وہ ودوا ہیں, بیوہ ہو گئے ہیں, ان کے شوہروں کا جنازے اٹھ چکے ہیں اور وہ زندہ ہیں. وہ مسلمانوں کے اور اسلامی تعلیمات کی مہربانی سے ہیں. اللہ کرے ان کے سامنے جا کے کوئی بات کرنے والا بنے یہ, ورنہ ان کو جیتے جی جلا دیا جاتا تھا. ابھی کوئی بہت پرانی باتیں نہیں, پرانی تاریخیں ابھی ہوتی تھی. تو بچپن, جوانی, بڑھاپا اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے مہر شادی کے لیے لازم. عورت اپنے کاروبار کر سکتی ہے, اس کو پورا اختیار ہے, وہ مالک ہو سکتی ہے. اس کی پراپرٹی کمائی ہوئی چیز کی باپ کا اس کا زبردستی نہیں لے سکتا, نہ بھائی نہ شوہر. مہر اس کا ہوگا. وراثت میں حصہ باپ کے کمائی میں اسلام کی تعلیم. جیسے بیٹوں کا حصہ ہے, بیٹیوں کا بھی باپ کے کمائی میں شریعت نے, قرآن نے حصہ متعین کیا ہے. یہ اس کا اعزاز, اس کا اکرام اور اس کا مقام اور مرتبہ ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, چونکہ اس کو مہر بھی ملتا ہے, باپ کے حصے میں بھی پراپرٹی میں حصہ شریک ہوتے ہیں, دوسروں کے وراثت کے اندر بھی بیٹی کا حصہ ملتا ہے. 2 بیٹیوں کے برابر بیٹے کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے بیٹیوں کا حصہ دیا جائے گا, بیٹیوں کا حصہ جو مل رہا ہے 2 بیٹیوں کے بعد پھر باپ اس کا بھائی شریک ہوگا. یہ عورت کا مقام ان چیزوں سے ہمارے واضح صاف ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ تعلیم کے اعتبار سے آزادی نسوان میں بات آتی ہے کہ مسلمان معاشرہ, مسلمان سماج تعلیم میں اس لیے پیچھے پوزیشن میں, ملک کی ترقی میں رکاوٹ بھی ہے بول دیتے ہیں. ان کی حالت گئی گزری بھی ہے اس لیے کہ یہ عورتوں کو پڑھاتے نہیں ہیں. یہ بھی سراسر جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے. وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری فسانے میں جس کا ذکر تک نہ تھا. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم, سب بچے مکتب کے حدیث سناتے رہتے ہیں کہ علم کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر. مسلمان صرف مرد نہیں ہے, مسلمان عورتیں بھی ہیں, عورت بھی مسلمان ہے, ان کو بڑی تعلیم کو فرض فرمایا گیا ہے. بلقیس کے واقعات جو قرآن شریف میں ہیں, مکمل طور پر وہ ملک کی پوری سربراہ تھیں. علم کے اعتبار سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں, سارے ایمان والوں کی اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 6 سال کی عمر سے ان کو بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا علم تھا. 6 سال کی عمر میں گلیوں میں کھیلتی تھی. اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور آپ نے سلام فرمایا, وہ حدیث ان کو یاد ہے. ہزاروں حدیثوں کا علم اس دور میں صحابہ میں سے بہت سے مردوں کو اتنی حدیثیں یاد نہیں ہے جتنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیثیں اتنی یاد ہے اور کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. اتنا علم تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت سے اہم مسائل میں
ان سے مشورے کیا کرتے تھے ان کے علم کی بنیاد کے اوپر.